اس کے کچھ لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، ڈاکو تھے، اور جو مال لوٹتے وہ لوٹا ہوا مال جنگل میں ایک جگہ متعین تھی وہاں لا کے تقسیم کرتے تھے، ایک دن وہ مال لوٹ کے لائے اور اپنے اڈے پر آئے، اور تو ڈاکوؤں کا سردار ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ سامنے دو درخت ہیں کھجور کے، ایک خشک تنا ہے، ایک میں تر و تازہ کھجوریں لگی ہوئی، میرے دروازہ کھول دیا، خشک تنا ہے اور ایک کھجور کے درخت میں تر و تازہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک پرندہ آتا ہے اور اس تر و تازہ کھجور کے درخت سے ایک کھجور اپنے چوش میں توڑ کے لے جاتا ہے اور اس خشک کھجور کے درخت میں جو اوپر سے کا حصہ اس میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک کھجور توڑ کے لاتا ہے، پھر اس میں ڈال کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر کھجور توڑ کے لاتا ہے، پھر اس میں ڈال کے، جب کئی دفعہ اس نے یوں جاتے آتے دیکھا تو اس کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ دیکھو یہ ہے کیا، یہ کہاں کھجوریں ڈال کے جا رہا ہے۔ یہ درخت اوپر چڑھتے دیکھا کہ ایک اندھا سانپ اژدہا، آنکھیں اس کی جاتی رہی، اندھا ہے اور منہ کھولے بیٹھا ہے، اور یہ پرندہ اس کے منہ میں کھجور ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اس کو بڑی عبرت ہوئی، نیچے اترا اور اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھائے گئے، اللہ یہ سانپ موذی جانور جس کے مارنے کا حکم ہے، یہ اندھا ہو جائے تو اس کی روزی پہنچانے پہ ایک پرندے کو مقرر کر دیں اور میں اشرف المخلوقات ہو کے لوگوں کے مال لوٹوں۔ بس اس پہ عبرت ہوئی، توبہ کی، سب کا لوٹا ہوا مال واپس کیا اور سارے اس کے ساتھیوں نے بھی توبہ کی، اور پھر وہیں سے وہ حج کے ارادے سے روانہ ہو گئے کہ جا کے بیت اللہ پہ اور پکی توبہ۔ تو جس کو پیدا کیا ہے اس کو پالتے بھی ہیں، اور اس کے پالنے میں اللہ پاک نہ کسی دکان کے محتاج، نہ کسی فیکٹری کے محتاج، نہ کسی کارخانے کے محتاج، نہ کسی زراعت کے محتاج، نہ کسی باغ کے محتاج، وہ اپنی قدرت سے پالتے ہیں۔ سب کے لیے اللہ پاک نے انتظام کیا، جس کی جیسی جس وقت کی ضرورت ہے اللہ حضرت اس وقت میں پوری کرتے ہیں۔ ساری ضرورتوں کو، صرف کھانے کی نہیں، ساری ضرورتوں کو اللہ پاک پورا کرتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو اللہ پاک علاج بھی کرتے ہیں، ان موذی جانوروں کو بھی علاج کرتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ جب سانپ کا گلا دکھتا ہے تو یہ جو ملیٹھی ہوتی ہے جو پانی میں ڈال کے کھاتے ہیں، اس کی جھاڑی پہ جا کے اس پہ زبان پھیرتا ہے تو اس سے اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہوتا ہے کہ جب اس کی آنکھیں دکھنے آتی ہیں تو یہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے سونف کی جھاڑی پہ جاتا ہے، سونف کی جھاڑی پہ طلوع آفتاب سے پہلے، جب تک سورج نہ نکلا اس سے پہلے، اور جا کے اپنے جسم کو جھاڑی سے رگڑتا ہے تو اس سے وہ جھاڑی ہلتی ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، تو اس سونف کے جو پتے ہوتے ہیں، ان پتوں پہ جو رات کو جو شبنم گرتی ہے، اس شبنم کا ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ میں گر جائے تو آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا یوں ہی، سب کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، تو کیا اللہ حضرت انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جو اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات اللہ پاک نے بنائی اور جس کے نفع میں ساری کائنات کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو نہیں پالیں گے؟ اور بیمار ہوگا تو اس کا علاج نہیں کریں گے، اور خطرہ ہوگا تو حفاظت نہیں کریں گے؟ بس میرے عزیز دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر اس ذات عالی کے ساتھ سب کا تعلق جوڑنے کی محنت کرتے تھے جو سب کچھ کرتی ہے اور سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، قدرت ہے سب کچھ کرنے کہ اگر انسان اللہ کو اللہ مان لے اور ایسے مان لے جیسے کہ وہ اپنی صفات کے اندر ہے، تو یہ نہ دنیا میں اس کو پریشانی نہ آخرت میں اس کو پریشانی۔ یہ ساری پریشانیاں اللہ حضرت کی ذات عالی کے تعلق کی کمی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جس قدر قوی تعلق ہوگا اللہ پاک کے ساتھ، وہ اسی بقدر سکون میں ہوگا۔ پریشانی آئے اور آدمی گھبرا جائے، یہ اس کی دلیل ہے کہ تعلق مع اللہ میں کمی ہے۔ اللہ کے تعلق والے گھبراتے تھوڑی۔ ایک اللہ والے اپنے گھر آئے، گھر آ کے گھر والے سے کبھی کھانا دے دو، تو کہ آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے،
فاقے پہ آدمی کیسا چھوٹا سا منہ نکال لیتا ہے، پریشان اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ان کو اللہ کا تعلق حاصل تھا، گھبرائے نہیں بلکہ خوش ہوئے، اور ایسی خوشی کہ وجد میں جھومنے لگے، تو کہ اوہ آج تو وہ مہمان آیا جو حضور کے گھر میں روز آتا تھا۔ فاقہ، اس کو اللہ کا تعلق، وہ بھوک میں گھبرائے گا؟ گھبرائے گا بھائی؟ بزرگ کو بخار چڑھا، تیز بخار چڑھا، اور بخار کو مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سکھ پتہ ہے کہ مالک کی طرف سے آیا ہے بخار، اور اس کی طرف سے آیا ہے جو انسانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ بزرگ سے زیادہ بھلائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ بزرگ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ جس نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ تکلیف میں ڈالے گا بندے کو؟ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، جس کا اس ذات عالی کے ساتھ تعلق جڑ گیا اور جس کے دل میں یہ یقین آ گیا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کبھی نہ دنیا میں پریشان ہوگا نہ آخرت میں پریشان ہوگا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا مقصود ہی اللہ کی بڑائی کو دل میں بیٹھانا اور اللہ کے غیر کو دل سے نکلوانا تھا، کہ ہر شخص کے دل سے اللہ کا غیر نکل جائے اور اللہ پاک کی ذات عالی دل کے اندر سما جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت پاک ہے، صاف ہے، اسی قلب میں آتے ہیں جس میں اللہ کا غیر نہ ہو۔ کپڑے پہ دھبا لگ جائے تو نفیس طبیعت والوں کی طبیعت نہیں چاہتی اس کو پہنے کی جب تک دھو نہ لے، چادر پہ دھبا پڑ جائے لیٹنے کو جی نہیں چاہتا جب تک کہ چادر بدل نہ لے، پلیٹ گلاس گندا ہو اس میں کھانے کو پینے کو جی نہیں چاہتا جب تک دھو نہ لے۔ تو جس دل میں اللہ کے غیر کے دھبے پڑے ہوں وہ صاف شفاف ذات اس میں کیسے آئے؟ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھرچ کھرچ کے اللہ کے غیر کو دل سے نکالتے تھے، کھرچ کھرچ۔ جیسے وہ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے ہنڈی میں کبھی کوئی چیز پتیلی میں لگ جاتی ہے نا، جل جاتی ہے، تو اس کو صاف کرتے ہیں۔ یہ بعضوں میں اتنی جلی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے نہیں نکلتی، تو بلکہ کہیں چھری کے نوک سے اور کہیں سے کہیں تار سے رگڑ رگڑ کے اس کو نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر یہ رہ گیا جلا ہوا حصہ تو اگلی چیز جو پکے گی اس میں بھی جلے کا ذائقہ آ جائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دل سے کھرچ کھرچ کے اللہ کا غیر نکالتے تھے کہ ذرے کے برابر بھی دل میں اللہ کا غیر نہ رہے۔ اور اللہ کا غیر انسان کے دل میں چیونٹی کی سے بھی آہستہ آتا ہے۔ چیونٹی کی جو رفتار ہوتی ہے نا، اگر اس ممبر پہ چیونٹی چل رہی ہو، یہ بچہ نیچے بیٹھا یہ نہیں سن سکتا اس کی آواز، یہ کہ میں بیٹھا میں بھی نہیں سن سکتا، اس سے بھی آہستہ دل کے اندر اللہ کا غیر آتا ہے۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی بات ہے، ہر وقت متوجہ رہنے کی بات ہے کہ اللہ کا غیر نہ آ جائے، اور اس کے لیے محنت کی جائے۔ اور کیا محنت ہے؟ کہ اللہ سے ہونے کو اتنا کہا جائے، اتنا دل میں کہا جائے کہ اللہ کا غیر دل میں آ ہی نہ سکے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کی بڑائی کو دل میں بیٹھانے اور اللہ کے غیر کو دل سے نکالنے کا سب سے مضبوط بول ہے۔ اس لیے جناب نبی پاک سب سے مضبوط بول ہے۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں صحابہ میں اس کی محنت کی، لا الہ الا اللہ۔ اتنا کہے اتنا ہی کہ اللہ سے ہونے کو کہ اللہ کے غیر دل میں آنے کی ہمت، اتنا کہے اتنا ہی کہ اللہ سے ہونے کو کہ اللہ کے غیر دل میں آنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ زبان سے دعوت اور اس کے ساتھ جو اعمال ہے وہ بھی کرے، زبان سے دعوت دے کے بھی عمل بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو کہہ لے، تو آتا ہے کہ اللہ پاک شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے حفاظت فرما لیں گے۔ اعمال بھی کرے اور محنت بھی کرے، اس سے بچانا ہے دل کو اللہ کے غیر سے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ عزت شفیق ہے، ساری کائنات کو اس انسان کے نفع کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔
کائنات کی ہر چیز انسان کو نفع پہنچا رہی ہے. کوئی چیز اللہ حضرت نے بلا وجہ نہیں پیدا کی, کوئی چیز اللہ پاک نے. چاہے اب ہماری چھوٹی سی عقل اس چیز کے فائدے کو سمجھ رہی ہو یا نہ سمجھ رہی ہو, لیکن کوئی چیز کائنات میں اللہ حضرت نے بلا وجہ نہیں پیدا کی ہے. بغیر مصلحت کی کوئی چیز نہیں بنائی اس کائنات کے اندر. ہماری عقلیں چھوٹی, ہماری سمجھیں چھوٹی, ہم کیسے ہر چیز کی مصلحت کو سمجھیں. ایک بادشاہ تھا, اپنے دربار میں تخت شاہی پہ اور بڑے متکبرانہ انداز میں شاہی لباس اور تاج پہنے بیٹھا ہوا, درباری سامنے بیٹھے ہوئے تکبر کے انداز. کہ ایک مکھی آئی اور چہرے پہ بیٹھی, اس نے مکھی کو ہاتھ سے ہٹایا, وہ تھوڑی دیر بعد پھر مکھی آ گئی, پھر اس کو ہٹایا, تھوڑی دیر بعد پھر مکھی آ گئی, پھر اس کو ہٹایا. آپ نے دیکھو کہ بعض مکھیاں بڑی لیچڑ قسم کی ہوتی ہیں, وہ ایک دفعہ پیچھے پڑ جائیں تو ہٹ کے نہیں دیتی, وہ بھی اسی قسم کی کوئی تھی. اب جب وہ تنگ ہو گیا تو اس نے کیا کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں اس کو کیوں پیدا کیا ہے, اس کو فائدہ کوئی نظر نہیں آتا سوائے اس کی کہ پریشان کرے. اس دربار میں ایک اللہ والے بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, اس کے پیدا کرنے میں جتنی مصلحتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ, ایک مصلحت یہی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ جیسے متکبر اور مغرور جو اپنی ناک میں مکھی نہ بیٹھتے تھے, اس مکھی نے آپ کو بے بس کر دیا کہ آپ میں اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دیں. آپ جیسے متکبروں کے لیے اس مکھی کا وجود ایک ہی مصلحت کافی ہے, باقی تو چھوڑیے آپ. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر, اس میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر 200 صفحات پہ ہے. اس میں جو اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اور یوں فرمایا کہ یہ واقعہ میں نے خود ان بزرگ سے سنا ہے جن کے اوپر یہ بیتا, کہ وہ بصرہ کے رہنے والے, بغداد کے رہنے والے ایک بزرگ تھے اللہ والے. شام کا وقت تھا تو فارغ سے انہوں نے کہا سیر کے لیے چلے جاتے ہیں کہیں, تو دجلہ کے کنارے سیر کے لیے نکلے. اب جو تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھیں سامنے ایک بچھو جا رہا ہے, اور بچھو موذی جانور, ڈنک مارنا اس کی صفت, اور بعض مرتبہ اتنا زہریلا اس کا ڈنک ہوتا ہے کہ آدمی کی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے, ورنہ اتنا زہریلا زخم ہوتا ہے کہ آدمی کو ناشتہ نچا دیتا ہے, بے چین کر دیتا ہے بچھو کا ڈنک. اسے بات کہتے ہیں نا, کسی کوئی تانا دے دے کچھ کہتے ہیں بچھو کی طرح سے ڈنک مارا ہے. تو بچھو جا رہا تھا, کہہ رہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو مصلحت سے پیدا کیا ہے, اس کے پیدا کرنے بھی کوئی مصلحت ہوگی. اب پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, اس کی کون سی منزل ہے, اور کیا کرے گا جا کے, وہاں جا کے کیا کرے گا. پھر خیال آیا کہ میں تو فارغ ہی ہوں اور سیر کے لیے نکلا ہوں, چلو آج اس کا تعاقب کرتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتا ہے. اللہ والے ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرتے ہیں, اللہ کی قدرت کو تلاش کرتے, ہر چیز میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی کیا کیا اس میں کمالات ہیں. درخت میں, پتوں میں, شاخ میں, پھولوں میں, پھلوں میں, سب میں وہ اللہ کی قدرت تلاش کرتے ہیں. اس سے تعلق ہوتا ہے, ہر موقع کو اسی کی طرف دھیان جاتا ہے. تو پیچھے پیچھے چل دیے, آخر وہ بچھو دجلہ کے کنارے پہ, دریائے دجلہ کے کنارے پہ جا کے ٹھہر گیا. یہ بھی وہاں جا کے ٹھہر گئے. پیچھے کچھ فاصلے پہ سامنے سے دیکھا کہ اس دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے, اور وہ کچھوا اس دریا کے کنارے آیا تو یہ بچھو چھلانگ لگا کے اس کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا. وہ اللہ پاک نے اس کے لیے دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا انتظام کر دیا. ان جو بھی بزرگ نے طے کیا تھا کہ میں دیکھوں گا یہ کہاں جاتا ہے, تو انہوں نے کنارے پہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ایک کشتی کرائے پہ لی, اور اس سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو, اور اس کے پیچھے پیچھے آگے آگے کچھوا, پیچھے پیچھے ان کی کشتی, حتیٰ کہ وہ دوسرے کنارے پہ جا لگا, اور وہ بچھو سے چھلانگ لگا کے خشکی میں اترا. انہوں نے بھی اس کشتی والے کو کرایہ دیا, فارغ کیا, اور یہ پیچھے پیچھے کہ دیکھو اب کہاں جاتا ہے. تھوڑے سے فاصلے پہ جانے کے بعد ان بزرگ نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص سو رہا ہے. اب ان کو خیال ہو کہ یہ جا کے اس کو مارے گا ڈنک. تو یہ لپک کے آگے بڑھے کہ میں اس سے پہلے کہ یہ نقصان مجھے اٹھا دوں. جب قریب پہنچے دیکھا وہ شخص کے سرانے ایک کالا سانپ پھن پھیلائے کھڑا ہے, اور عنقریب یہ ہے کہ اس کو ڈسے. کہ اسی دوران یہ بچھو لپک کے جاتا ہے, اس سانپ کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے,
اور ایسا ڈنک مارتا ہے کہ سانپ پلٹ کے تڑپ کے گرتا ہے اور مر جاتا ہے. اس دوران اس شخص کی آنکھ کھل جاتی ہے. اب اس نے سانپ کو تو دیکھا نہیں, بچھو کو سامنے جاتے ہوئے دیکھا. اس نے کام اپنا پورا کیا, پھر یہ بچھو اپنی اگلی منزل پہ گیا جہاں اللہ پاک نے کوئی اور خدمت کی ہوگی, اگلی منزل کی طرف چلا. تو سانپ پہ تو نگاہ پڑی نہیں, یہ قریب تھا, دور بچھو جاتے دیکھا تو اس شخص نے پتھر اٹھایا اس کو مارنے کے لیے. ان بزرگ نے آگے پکڑ اس کا ہاتھ پکڑ لیا, یہ کیا کرتے ہو, یہ تو تمہارا محسن ہے, یہ تمہارے سرانے جو سانپ مرا پڑا یہ تمہیں ڈسنے والا تھا. کہ اللہ حضرت نے اس بچھو کے ذریعے پھر ساری کہانی سنائی کہ کس طرح یہ چلا, کس طرح دریا پار کیا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اللہ کی ربوبیت کا یقین اور زیادہ بڑھا. تو یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے واقعہ کہ ان بزرگ سے کہتے فرماتے میں نے خود سنا ہے. تو میرے عزیز دوست بزرگوں, اللہ رب العزت نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں پیدا کی, بغیر مصلحت کی نہیں پیدا کی, اور ہر چیز کو انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان اللہ کے یہاں اتنا محبوب ہے, یہ انسان اللہ کا چہیتا ہے, اس لیے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف انسان کو کہا, سب سے اشرف انسان کو کہا. ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اگر صحیح ہے نہیں ہوگا ورنہ عبرت کا تو ہے ہی. لکھا ہے اور بڑے علماء نے لکھا ہے واقعہ کہ ایک شخص تھا, ایک دن وہ قضاء حاجت کے لیے گیا تو فارغ ہوتے وہ بعض دفعہ فصلے میں باریک باریک سفید کیڑے بھی ہوتے ہیں. سفید باریک باریک کیڑے اکثر ہو کے ہوتے ہیں, کس وجہ سے ہوتے ہیں اللہ بے جانے بہرحال ہوتے ہیں. ان کیڑوں کو دیکھنے سے کہا کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے, نجاست میں پیدا ہوتا ہے, نجاست میں بہا دیا جاتا ہے اور نجاست میں مر جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں پیدا کیا اللہ پاک نے. ایک بات دل میں خیال آیا, کوئی اعتراض نہیں, تنقید نہیں, ایک خیال دل میں ہے. بہرحال کچھ عرصے بعد ان صاحب کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. اب سارے طبیبوں کو دکھایا, ماہرین کو دکھایا, اور آنکھ کی تکلیف تھی کہ سب کا لا علاج ہے, لا علاج ہے. کسی نے کہا کہ یہ فلاں جگہ ایک طبیب ہے, ان کے پاس اس کی دوا ملے گی. یہ وہاں پہنچے, ان سے جا کے بات کی, انہوں نے کہا کہ مرض تو لا علاج ہے لیکن ایک دوا ایسی ہے کہ بعض اوقات وہ اس مرض میں مفید ثابت ہو جاتی ہے اور اس سے فائدہ ہو جاتا ہے, اور وہ دوا نجاست میں جو سفید باریک کیڑے ہوتے ہیں ان سے بچتی ہے. اس وقت اس نے کہا کہ اللہ پاک نے سب چیز کو کسی مصلحت سے پیدا کیا ہے. کتاب لکھا ہے واقعہ اللہ بہتر جانے کے صحیح. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں, یہ ساری کائنات انسان کی نفع کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور اللہ رب العزت اس کی ہر طریقے سے حفاظت فرما رہے ہیں, ہر طریقے سے حفاظت فرما. تو آخر اس کے ذمے بھی کچھ ہے یہ نہیں. جس مالک نے پیدا کیا, جو ساری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے اور انتہائی محبت کرنے والا, اس کی محبت کی نظیر نہیں مل سکتی, اس کی محبت کی نظیر نہیں مل سکتی. دنیا میں لوگ ماں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سب محبت کرتی ہے, بے شک کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی محبت کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. لیکن کہتے ہیں کہ 70 ماؤں کی محبت کو بھی جمع کر دیا جائے تو اس سے زیادہ اللہ اپنے ایک بندے سے محبت کرتے ہیں. بندہ ایک دفعہ ماں کو, بچہ ایک دفعہ ماں کو پکارے امی, ماں کہتی ہے جی بیٹا. بچے کی عادت ہے, تھوڑی بات کہتے ہیں امی, ماں کہتی ہے جی بیٹا. تھوڑی بات جب بھی کہتے ہیں امی جان, ماں کہتی ہے جی بیٹا. 4-6 دفعہ کے بعد ماں جیسی محبت کرے جھجلا جاتی ہے, کہتے خاموش ہو جا, میرے کان کھا گیا. اور قربان جائے اس محبت کرنے والی ذات کے, اس کو ایک دفعہ کو یا اللہ, 3 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں. کیا کہتا ہے, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. ایسے پیار سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی کیا کہتا ہے, میں حاضر ہوں. پھر پکارو, پھر 3 دفعہ جواب دے گا. پھر کہو یا رب, پھر 3 دفعہ جواب دے گا. یہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جائے تو تھک جائے, وہ مالک جواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا. وہ ایسی محبت کرنے والی ذات ہے. ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کرو, ساری زندگی اس کے حکموں کو توڑو, کھلا معصیت کرو, ایک دفعہ 2 آنسو ٹپکا کے کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, اللہ سب پہ قلم پھیر دیتے,
سب کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں کہ جسم کے ان اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں جن سے یہ گناہ ہوا، زمین کے اس حصے کو بھی بھلا دیتے ہیں جہاں وہ گناہ ہوا، اور فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس لیے کہ قیامت میں یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دیں گے، تو ان کو بھی بھلا دیتے ہیں کیونکہ کوئی گواہی نہ رہے۔ ایسی معاف کرنے والی ذات، ڈھیل پہ ڈھیل، ڈھیل پہ ڈھیل، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ڈھیل دی جاتی ہے، پکڑا نہیں جاتا۔ جیسے دشمنی ہو تو اس کے تو نیت کرتے ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، عمل تو بعد میں کرے گا۔ تو محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے کندھے پہ دو فرشتے ہیں، دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا بدی لکھتا ہے، اور دائیں طرف والا امیر ہے، بائیں طرف والا مامور ہے، مامور امیر کے بغیر کچھ لکھ نہیں سکتا۔ اب جب کوئی نیکی کا بندہ ارادے ہی کرتا ہے تو ارادے پہ وہ فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، جب عمل کرے تو کم از کم 10 گنا، جتنا جسے اللہ پاک پڑھا کے لکھوا دے۔ لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو یہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ جو اس پہ مامور ہے وہ اپنے امیر سے جانتے ہیں کہ امیر لکھ لوں، اس کا گناہ لکھ لوں؟ کہتے نہیں 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 نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، چھوڑے رکھو، چھوڑے رکھو، شاید توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے لکھ لوں؟ کہتے ابھی نہیں، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد پھر وہ کہتا ہے کہ لکھ لوں؟ کہتے نہیں، ابھی نہیں، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو۔ غالباً پکا تو یاد نہیں پڑتا، کسی کتاب میں پڑھا ہے 5 یا 6 گھنٹے تک چھوڑے رکھا جاتا ہے۔ اگر اس دوران میں بھی توبہ نہ کرے پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایسی شفیق ذات کہاں ملے گی میرے عزیز دوستوں بزرگوں؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام اس محبت کرنے والی ذات کے ساتھ انسانیت کا تعلق جوڑنے کی محنت کرتے تھے۔ ساری نبیوں کی محنت کا نچوڑ ایک اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کا جوڑ لینا، اور جس کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ جڑ جائے پھر وہ کہیں نہیں دیکھتا، کہیں نگاہ نہیں اٹھاتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا تعلق جڑ ہوتا ہے اتنی اس کی ماننے کی کوشش کرتا ہے، محبت کی بقدر اتباع کی توفیق ملتی ہے۔ جتنی محبت ہوگی اتنے اس کے اوامر پہ چلنا آسان ہوگا۔ دنیا میں مشاہدہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات کو رد نہیں کرتا، جان چلی جائے اس کو پورا کرے گا۔ یہ فلاں نے کہا ہے، کچھ بھی ہو جائے کروں گا ضرور یہ کام۔ تو جب اللہ پاک سے محبت ہو جائے تو کہ اللہ کا حکم توڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں توڑ سکتا، کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اس کو ہر گھڑی اللہ کا انتظار ہوگا، ہر گھڑی اللہ کا انتظار ہوگا۔ بزرگ نے اپنے شاگردوں کو امتحان کے لیے بھیجا اور ایک ایک مرغی اور ایک چھری ہاتھ میں دی کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھا۔ کوئی گھر کی کوٹری میں گیا، کوئی کمرے میں گیا، کوئی جنگل میں گیا، کوئی پہاڑ کے دامن میں گیا کہ کوئی نہ دیکھے، چاروں طرف دیکھ داکھ کے ذبح کر کے لے آئے۔ ایک جو شاگرد تھا وہ زندہ مرغی اس پیاس لے کے آ گیا کہ کیا ہوا؟ سب کو تنہائی مل گئی، تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہ کیا کروں، جہاں بھی جاتا تھا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی اللہ کا حکم توڑنے کی۔ کیسے توڑے؟ کہ دیکھ رہا ہے کیسے گناہ کروں، وہ دیکھ رہا ہے کیسے جھوٹ بولوں، وہ دیکھ رہا ہے کیسے غیبت کروں، وہ دیکھ رہا ہے کیسے بد نظری کروں، جس کو اس کا استحضار ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود اللہ عزت کی ذات عالی کا تعلق ہے۔ اللہ ہمیں مل جائے، باقی کچھ ملے یا نہ ملے، جس کو اللہ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام اس ذات عالی کی صفات بیان کر کر کے اس کے ساتھ مخلوق کا تعلق جوڑتے تھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس کی محنت، اور صحابہ کے دل جو پتہ نہیں کہاں کہاں اٹکے ہوئے تھے وہاں سے نکال کے اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کو جوڑا۔ پھر جب تعلق جڑ گیا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی ہے، اس کر کے اتباع کی بقدر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مقصود،
اور آپ کی محبت ذریعہ بنے گی اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہم ہر وقت یہ دیکھیں کہ کس موقع پہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا ہے، اس عمل سے اللہ حضرت کا بھی تعلق حاصل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق حاصل ہو. ہر وقت ہماری نگاہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہو. آپ نے کس کو کرنے کو کہا اور کس سے منع کیا، دونوں طرف کی محنت ہو، کرنے والے اعمال کی طرف بھی، چھوڑنے والے عملوں کی طرف. اور صحابہ کا یہی حال تھا، کرنے والے عمل کو بھی پوچھتے اور چھوڑنے والی چیزوں کو بھی پوچھتے. اس لیے کہ کرنے والے کرتے رہے، چھوڑنے والے چھوڑے نہیں، تو ادھر سے کمایا ادھر سے کمایا. جیسے فٹ بال کے بلیڈر کے اندر ہوا بھر دو اور ایک بائک سے سوراخ کر دو، بس سوئی سے زیادہ نہیں، تھوڑی دیر میں گھنٹہ آدھا گھنٹے میں ساری ہوا ختم. تو جو اعمال کرنے کے ہیں وہ کرتے رہے، اور جن کو کرنے سے منع کیا ہے، چھوڑنے والی چیز نہ چھوڑی، تو ادھر کمائیں گے ادھر ضائع ہوگا. کمانے کے بعد کمائی کی حفاظت میں محنت زیادہ لگتی ہے. کمانا آسان ہوتا ہے، حفاظت مشکل ہے. اس لیے عمل کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اور حفاظت اس وقت ہوگی جب روکنے والی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے، اس سے روکیں گے. اور صحابہ نے پوچھا ہے اس کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو اتنی جامع ہو کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ اور پھر جم جاؤ، ثابت قدم رہو. اور پوچھا کہ کوئی ایسی چیز بھی بتا دے جس کو ہم چھوڑ دیں نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچو، اس سے بچو. کہ یہ زبان آدمی عمل کرتے 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 جنت کے کنارے پہ پہنچ گیا ہو، ایک بول ایسا بول دیتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، وہاں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری. دیکھا نا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. بولنے والے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. دیکھا، پہلے تولو پھر بولو. تو زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں سارے ان کو اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کا ہم سے مواخذہ بھی ہوگا، پوچھ بھی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. اور پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ جہنم میں منہ کے بند اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز زبان ہی تو ہے. سب سے زیادہ آدمی اس زبان کے ذریعے جہنم میں جاتا ہے اور منہ کے بند پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے صحابہ زبان کے بارے میں بڑا ڈرتے تھے. ساری کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور زبان کو باہر نکال اپنے ہاتھ سے اس کو بڑوڑ رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس زبان نے مجھے بڑے دانت چنے چبوائے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرایا ہے، اس لیے میں اس کو سزا دیں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ منہ میں کنکر رکھ لیتے تھے تاکہ زائد بات نہ کرنی پڑے، زیادہ نہ بولنا پڑے. جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ. ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت ہے. تو میرے عزیز دوستوں بزرگ، اس زبان کے شر سے آدمی بچے، حفاظت کرے، کم بولے، ضرورت کی بات بولے، اور وہ بولے جو بولنا مفید ہو، اور اس بول سے اپنے آپ کو بچائے جو ناراضگی کا سبب بنے. اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ زبان کا جو ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ کے اندر روکا،
اور اللہ رب العزت نے شاید اس سے زیادہ سخت لفظ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہ کیے ہو، وہ اس دور میں غیبت ہے، غیبت ہے۔ دین اللہ پاک کے ہر حکم کو ماننے کا نام ہے، دین ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ پاک نے کہا ہے، وہ غیبت ہے۔ شاید اس سے زیادہ سخت لفظ کسی اور چیز کے بارے میں نہ آیا ہو۔ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کہ غیبت کرنا ایسی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، یعنی اس سے زیادہ گرا ہوا آدمی کیا ہوگا جو مردار کھائے، آدم خور بنے، اور وہ بھی اپنے بھائی کا، اس سے زیادہ کیا گرا ہوا ہو؟ ان کا گوشت کھائے، وہ بھی اپنے بھائی کا، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا۔ صحابی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے وہ بات کہہ رہے ہیں جو اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ کہی گئی اور وہ اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ بات واقعتاً میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ موجود نہیں اور کہی گئی تو یہ تو بہتان ہے جو دوہرا گناہ ہو گیا، دوہرا گناہ ہو گیا۔ اس لیے اس دور میں غیبت سے بہت احتیاط ہے۔ غیبت آج مجالس کی زینت بنی ہوئی ہے، اور ایسی رواج میں آ گئی کہ آج پتہ بھی نہیں چلتا کہ غیبت ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور بعض تو اپنی اس کمی پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے منہ پہ کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں، اس کی برائی کرتی تو یہ غیبت ہے، کہہ سکوں یا نہ سکوں اس کے منہ پہ، اس کے پیچھے برائی کرتی غیبت ہوگی۔ آج ہم لوگ مطمئن کرنے کے ایسے جملے بولتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں اللہ پاک نے بلایا تو آسمانوں کی سیر کرائی، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں۔ آپ نے پوچھے کہ کیا کون ہے؟ کیا یہ وہ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے آپس میں، کہ وہ ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ہر شخص کو جنت میں جانے کے لیے ایک پل پہ سے گزرنا پڑے گا، سب کو گزرنا پڑے گا، پل صراط پہ سے، اور وہ جہنم پہ سے گزرتا ہے۔ جو نیک و صالح فرمانبردار ہوتی ہوں گے وہ تو اس پہ سے کھونتی ہوئی بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے، پار ہو جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں جاتے رہیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس پل پہ چڑھنے نہیں دیا جائے گا، نیچے روک لیا جائے گا کہ تم نہیں چڑھ سکتے جب تک کہ تم اپنے اس گناہ کی تلافی کر کے نہ آؤ، اور وہ گناہ غیبت کا گناہ ہے، یعنی ان سے معافی مانگ کر آؤ جن کی غیبت کیے ہیں، کیونکہ غیبت جو ہے یہ حقوق العباد میں سے، یہ توبہ کرنے سے نہیں معاف ہوتی۔ جن کی غیبت کی ہے جب تک کہ ان سے معافی نہ مانگی جائے، تاکہ اس کی تلافی کر کے آؤ، اس سے معافی مانگ کر آؤ، پھر تمہیں پل پہ چڑھنے دیا جائے۔ کتنی یعنی تکلیف دہ چیز ہوگی، چڑھنے دیا جائے تو پھر بھی امید ہوتی ہے گرتا پڑتا آدمی پار کرنے جائے گا، جس کو چڑھنے نہ دیا جائے اس کی امید کیا بنے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، سختی سے، سختی سے۔ اور یہ غیبت زبان سے نہیں، اشارے سے بھی ہو جاتی ہے، اشارے سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں باتیں ہو رہی تھیں، باتیں کرتے کرتے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا، اور سوکنوں میں ذرا تھوڑا سا آپس میں کچھ ہوتا ہی ہے، تو زبان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا تھا، چھوٹا پن تھا، تو اشارے سے کہا، وہ چھوٹے قد والی جیسے ٹھگنی بونی کہتے ہیں، تو ہاتھ کے اشارے سے کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ تم نے وہ عمل کیا، اس عمل کی بدبو اور کڑواہٹ سمندر میں ڈالی جائے تو سمندر کا سادہ پانی کڑوا اور بدبودار ہو جائے گا، اشارے سے۔ پھر یوں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جو مجھے یاد ہے، الفاظ مفہوم، کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تو میں کسی کی نقل اتارنے پہ تیار نہ ہوں،
ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تو میں کسی کی نقل اتارنے پہ تیار نہ ہوں. اور آج نقالی فنون لطیفہ کہلاتا ہے، فن ہے، اس کو بڑا باکمال سمجھا جاتا ہے جو مختلف لوگوں کی نقالی کریں. اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تو میں کسی کی نقل اتارنے پہ تیار نہ ہوں. وہ نقل جس سے مسلمانوں کسی کی تحقیر ہو رہی ہو، کسی کی تذلیل ہو رہی ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ نقل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بچا کے لے کے گئے ہیں صحابہ کو، اور یہ دین ہے، اس پہ ہم سب کو چلنا ہوگا، اس کا چھوڑنا بے دینی ہے. دین صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال دین ہیں. اور دین مکمل ہی ہوتا ہے ان 5 چیزوں کے مجموعے سے. اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاق بھی ہے. معاشرے میں ہم کیسے رہیں یہ دین ہے، اور معاشرے کے دین کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. ان 5 میں سے کسی چیز میں بھی ایک کمی ہے تو کہا جائے گا اس کا دین ناقص ہے، کامل نہیں ہے. ان 5 میں بھی عقیدہ بھی صحیح ہو، عبادات بھی صحیح نہج پہ ہو، معاملات یہ لین دین یہ بھی صحیح ہو، معاشرت بھی شریعت کے مطابق ہو، اور اخلاق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ان 5 پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اب ہم ان 5 پہ نگاہ رکھ کے 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں. تو آپ سے اس طرح بچائے صحابہ کو. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تابعی ہے، چونکہ غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے غیبت کا کرنا گناہ ایسے ہی سننا بھی گناہ ہے. اس لیے حکم ہے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اس کے موضوع کو بدل دو. اگر نہ بدلا جا سکے تو اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، یہ حکم ہے. تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں تشریف لے گئے اور جا کے بیٹھے، وہاں باتیں ہوتے ہوتے کسی کی غیبت شروع ہو گئی. تو انہوں نے بہت چاہا کہ میں اس موضوع کو بدل دوں، لیکن موضوع نہ بدلا جا سکا تو وہ اٹھ کے مجلس سے باہر چلے گئے. کافی دیر بعد واپس آئے اور آگے پھر مجلس میں بیٹھ گئے. باتیں ہو رہی تھی، باتیں ہوتے ہوتے پھر کوئی دوسری غیبت شروع ہو گئی. فرماتے کہ اب میں ہمت نہ کر سکا دوبارہ اٹھ کے جانے کی، حتیٰ کہ وہ سنتے سنتے میری زبان سے بھی 1-2 بول غیبت کے نکل گئے. آدمی جس مجلس میں وہ متاثر ہوتا ہے، متاثر ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے. 1-2 بول میری زبان سے نکل گئے. مجلس ختم ہوئی، گھر آ گئے. جب گھر آئے رات سوئے، جیسے میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ فام شخص، کارا کلوٹر سیاہ فام شخص حبشی، اور اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اور اس تھال میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ گوشت خنزیر کا یا سور کا گوشت ہے. اور وہ سیاہ فام شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ربیع اس کو کھاؤ. میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان خنزیر نہیں کھایا کرتا. اس نے کہا نہیں تمہیں کھانا پڑے گا. اور اس نے اصرار کیا، حتیٰ کہ زبردست اس نے پکڑ کے میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کیا، اور اس کی بدبو اور کڑواہٹ سے مجھے قے ہونے لگی تو میری آنکھ کھل گئی. فرماتے اس کے بعد جب میں نے کھانا کھایا تو اس کھانے میں مجھے اس خنزیر کے گوشت کی بدبو اور کڑواہٹ محسوس ہوتی رہی. اور فرماتے کہ مجھ پہ 30 دن ایسے گزر گئے، 30 دن مجھ پہ ایسے گزر گئے کہ کوئی چیز کھاتا پیتا اس میں مجھے اسی گوشت کی بدبو اور کڑواہٹ لگتی. اور اللہ پاک نے تب بھی فرمائی کہ یہ ساری سزا ان 2 بول غیبت کے بولنے کی ہے. اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا کے لے کر گئے. تو صحابہ ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. جو کہہ دیا اب نہیں کریں گے، صحابہ کا یہ حال تھا. ہر چیز میں نقل، ہر چیز میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اتنے محبوب تھے کہ جان چلی جائے آپ کا مبارک طریقہ نہیں چھوڑیں گے. محمد رسول اللہ میں یہی مطلوب ہے کہ ہماری کامیابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے. اور جس چیز میں کامیابی کا یقین ہو آدمی اس کو چھوڑتا نہیں ہے چاہے کچھ ہو جائے. یہی صحابہ کا حال تھا.
یقین ہے کہ اس میں ہماری کامیابی ہے. چھپتا آدمی وہاں ہے جس میں تھوڑا سا شک ہوتا ہے, شرماتا وہاں ہے تھوڑا سا شک ہوتا ہے. صحابہ نہیں کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھاتے ہوئے تم سے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. کھاتے میں لقمہ گر گیا, بسکٹ کھا رہے تھے ٹوٹ کے وہ گر گیا, پھل کھا رہے تھے وہ ٹوٹ کے گر گیا, کوئی اور چیز گر گئی, حکم ہے اس کو صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو, یہ حکم. تو انہوں نے اسی طریقے سے کیا. حضرت جابر فرماتے کہ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے. شرم کی کیا بات ہے, فخریہ چیز ہے. اور یہاں آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ سنت کی کتنی محبت ہے. تنہائیوں میں سنت اپنانا بڑا آسان ہوتا ہے. کسی دعوت میں گئے ہوں, ہاتھ سے گر جائے, اب آزمائش ہوئے گی کہ کتنا سنت سے محبت ہے. بعض اوقات ڈر بھی لگتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اور بچانے کے لیے پیر سے اس لقمے کو میز کے نیچے کر دیتا ہے. جو چیز بھی ہو, روٹی گر گئی, کباب گر گیا, کوئی اور پیر سے بچایا اٹھانے کی. صحابہ دیوانے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیسے اس ادا کو چھوڑے. تو ایک واقعہ آتا ہے کہ اس زمانے میں دو سلطنتیں قوت طاقت والی سلطنتیں تھیں, ایک روم کی اور ایک ایران کی. دونوں تھیں اس زمانے کی قوت والی سلطنتیں. اور ایرانی ذرا اپنے رکھ رکھاؤ اور سلیقے اور صفائی ستھرائی سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے. جب مسلمانوں نے ایران پہ حملہ کیا کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے, تو اس نے کہا بھائی تم پہلے مذاکرہ کر لو, ہم سے مذاکرہ کر لو. تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ طے ہوئے مذاکرے کے لیے. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں اور آپ کے رازدار ہیں. صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لقب ہے, آپ کے رازدار ہیں. چنانچہ جب یہ دونوں سفر کر کے ایران پہنچے تو لمبا سفر تھا, اس کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے بھی اور پرانے بھی, اور کیسا شان و شوکت والا دربار اس کا. جب دربار پہ پہنچے تو دربار نے کہا کہ ان میلے کچیلے کپڑوں سے کسریٰ کے دربار میں جاؤ گے, ٹھہر جاؤ. اور اندر جا کے ایک جبہ لے کے آیا کہ اس کو پہن کے دربار میں جاؤ. حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, جو عاشق رسول تھے اور ہر چیز میں حضور کا اتباع کرتے تھے, کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے اس جبے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے لباس میں نہیں جا سکتے تو ہمیں کسریٰ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں ہے. ہم اپنے لباس میں نہیں چھوڑیں گے. اگر اس میں نہیں جا سکتے تو ہم واپس جاتے ہیں. اچھا کہ رخ موڑا, وہ اندر گیا دوڑا ہوا کہ جی عجیب لوگ آئے ہیں, جبہ بھی لینے کو تیار نہیں ہے. اس دوران میں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کو, وہ کترنے جو باندھ لیتے نا کپڑے کی کترنے, اس سے ذرا اس کو سنبھال رہے تھے, لپیٹ رہے تھے, ٹھیک کر رہے تھے. تو اس دربار نے کہا کہ ذرا اپنی تلوار تو دکھانا. حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی. تو اس نے ہاتھ میں لے کے کہا, اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران کو فتح کرو گے؟ ربی بن عامر نے کہا, ابھی تو تم نے تلوار دیکھی ہے, تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا وہ بھی دکھا دو. ٹھیک ہے, تم اپنے ایران کی جو اتنی ترقی یافتہ اور مضبوط حکومت کہلاتی ہے, تمہارے یہاں جو سب سے مضبوط ڈھال ہے وہ منگواؤ, جس سے تلوار کے وار کو روک دے. سب سے مضبوط ڈھال جو ہے وہ منگواؤ. جہاں سے سب سے مضبوط ڈھال منگوائی گئی, کہا اس کو کوئی مضبوط آدمی لے کے کھڑا ہو. لے کے کھڑے ہوئے. ربی بن عامر رضی اللہ عنہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار کو جو اٹھا کے وار کیا ہے تو اس ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ ہے کون؟ یہ اندر دوڑا ہوا گیا, یہ جو عجیب مخلوق ہے, ہمارے سب سے مضبوط تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کے ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے. ان کو اچھا اندر بلا لو. دربار میں بلایا گیا تو مہمانی کے طور پہ پہلے کچھ کھا پی لو, دسترخوان پہ بٹھایا. دسترخوان پہ بیٹھے تو کھاتے ہوئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا. تو فوراً وہ روایت یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو.
جب محبت ہوتی ہے نا تو موقع پہ محبوب کا عمل یاد آ جاتا ہے. محبت یاد دلاتی ہے. آدمی تو ہر ادا کو اپنانے کی کوشش، فوراً یاد آ گیا. تو اس ادا کو اپنانے کے لیے، آپ کے ارشاد کو اپنانے کے لیے، نیچے جو کہ لقمہ اٹھانے کے لیے، تو برابر بیٹھے کے ساتھی نے کونی ماری، کیا کر رہا ہوں؟ کسریٰ کا دربار ہے تو سب سے زیادہ شان و شوکت اور قوت والا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو ان کے دلوں میں تمہاری وقت نہیں رہے گی. تم ابھی اس کو چھوڑ دو، بعد میں کبھی کر لینا، ابھی چھوڑ دو. تو انہوں نے عجیب جواب دیا حضرت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اور لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لوں. اور سنت کا ایک روب ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبا جو سامنے والے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. چنانچہ جب کسریٰ کے سامنے پہنچے تو کسریٰ کی عادت تھی کہ وہ اپنے کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا اور آنے والا مجمع کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. تو حضرت نبی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس نبی کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، ان تعلیمات میں بات یہ ہے کہ جب کسی سے بات کرنے جاؤ تو دونوں ایک جگہ پر ہوں، یا دونوں بیٹھے ہوں یا دونوں کھڑے ہوں. یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں لائی جائیں، بچھائی جائیں کہ ہم بھی بیٹھ کے بات کریں، ورنہ کسریٰ اپنی کرسی چھوڑ کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو. اور اگر یہ نہیں کرتے تو ہم واپس جاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے مذاکرہ کرنے. یقین والے تھے، اللہ سے تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی. روک کیوں کسی سے؟ روک کیوں کھائیں کسی؟ بادشاہ نے کہا یہ تو ہماری ذلت ہے، توہین ہے. اس کو اپنی بے عزتی لگی. اس نے کہا کہ کسی کو بلا کے کہا کہ مٹی کے ٹوکرے منگاؤ اور ان کے سر پہ رکھ کے ان کو ذلیل کر کے باہر بھیج دو، ہم ان سے بات کرنا نہیں چاہتے. چنانچہ مٹی کے ٹوکرے منگائے گئے، انہوں نے رکھے سر پہ، اور حضرت ربیع بن عامر نے چلتے ہوئے کہا کہ سوچ لو تم نے ایران کی مٹی ہمارے سپرد کر دی. سوچ لو تم نے ایران کی مٹی ہمارے سپرد کر دی. ایرانی بڑی توہم پسند مشہور ہے، ذرا سی بات میں وہم کھا جاتے ہیں کہ بس شگنی ہو گئی. اس نے کہا کہ وہ یہ تو بڑی بڑی شگنی ہو گئی، یہ تو کیا کہہ گئے. وہ توڑو بھائی مٹی اپنی واپس لے کے آؤ. حضرت ربیع بن عامر پھر کہاں ہاتھ لگنے والے تھے، یہ جا ہو جا. اور اللہ حضرت نے دکھا دیا کہ ان ٹوٹی ہوئی تلوار والوں کے ذریعے اللہ پاک نے ایران کو فتح کرایا. اور نہ صرف فتح کرایا، ان کے سارا حشد و قدم اور سارا روب اور دبدبہ تکبر خاک میں ملا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کا کسریٰ جو ہلاک ہوا، اب قیامت تک کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. آپ کے طریقوں کو چھوڑ کے عزت نہیں. عزت اس میں جس راستے سے صحابہ نے عزت حاصل کی ہے، آج بھی اسی راستے سے عزت ملے گی. اس سے ہٹ کے عزت نہیں مل سکتی. نہ عزت کے نام پہ بھول ہے، عزت کے نام پہ بھول. صحابہ نے یہ دعوت کا کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دن حاصل عمل کر کے عزت حاصل کی ہے. آج بھی اسی راستے سے مسلمانوں کو عزت مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے دعوت کے علاوہ. اور دعوت تو وہ عمل ہے جو زندگیوں کے نقشوں کو پلٹ کے رکھتے ہیں، حالات کو بدل کے رکھتے ہیں. اور دائی نہ بدلے، دائی نہ بدلے، دائی ویسے رہے جو مطلوب ہے، اور حالات کو سارے بدل کے رکھتے ہیں. دعوت وہ عمل ہے جو آج صحابہ نے اسی طرح کیا ہے. اپنے کو نہیں بدلا، اپنے عمل سے اللہ پاک کے ذریعے حالات کو بدلوایا ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو فتوحات شروع ہوئی ہیں، جو جماعت گئی ہے اللہ نے فتح دی، جو جماعت گئی اللہ نے فتح دی. وہ مسلمانوں کو آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، اور سلطنت کہیں سے کہیں پہنچ گئی اس دعوت کے راستے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ جا کے ایمان کی دعوت دیتے کہ ایک اللہ پہ ایمان لیا، پھر ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور اگر نہیں ایمان لاتے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تو مجھ کو جزیہ دو. اور اگر نہیں کرتے پھر تلوار ہمارا تمہارا مقابلہ کریں گے. اور اللہ پاک نے ان ٹوٹی ہوئی تلوار والوں کے ذریعے، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانے کو، جسم پہ پورا کپڑا نہیں ہے، ساری دنیا کو پیروں میں ڈالا ہے. حضرت عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ پاک نے شام فتح کروایا، شام فتح کروایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر بنایا. عبید بن جراح ہے تو وہاں کا گورنر بنایا.
اور شام اس زمانے میں چھوٹا نہیں تھا، یہ 3-4 ملک مل کے، پتہ نہیں کون کون سا، اردن اور فلسطین کون کون سا مل کے یہ شام کہلاتا تھا. اور یہ زرخیز علاقہ، موسم بھی ٹھنڈا، پھل بھی خوب فراوانی سے، فصلیں بھی خوب، حسن اور خوبصورتی بھی خوب، اور پیسے کی ریل بیل تھی، چمک دمک تھی، خوشحال علاقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ گورنر بنانے کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ گورنر اپنی نہج سے ہٹا تو نہیں، کیونکہ یقین تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ رہیں گے کامیابی ہے، اگر ترتیب سے ہٹے پھر مسئلہ نازک ہوگا. تو اس لیے تحقیق کرتے تھے، کہیں کسی کو بھیجتے، کہیں پوچھواتے، کہیں خود چلے جاتے. چنانچہ شام خود ہی تشریف لے گئے. جب شام میں پہنچے تو حضرت عمر بن جراح سے ملاقات ہوئی اور بڑی محبت سے ملے، بڑی محبت سے ملے. پھر کہنے بھائی میں تو تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا عمر تم میرے گھر جا کے کیا کرو گے سوائے تمہیں آنکھیں نچوڑنے کے، یعنی آنسو بہانے کے، تمہیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. اور تمہارے دل میں خیال تھا کہ ایسی ریل پیل کے علاقے میں، چمک دمک کے علاقے کے گورنر بنے، کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئی ہوگی. تو بہت اچھا، چلو بھائی عمر. اب لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شام کے گورنر چل رہے ہیں، سارا چمک دمک، بازار، رونقیں راستے میں. اب جب سب ختم ہو گئی، جب گھر آ گیا تو بتائی کہاں لے کے جا رہا ہوں، میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہ جی امیر المومنین اب میرا مکان آنے ہی والا ہے. جب ساری آبادی ختم ہو گئی تو ایک گھاس کا جھوپڑا تھا، اس میں لے کے گئے کہ عمر یہ ہے میرا مکان. حضرت عمر جب چاروں طرف نظر دوڑائی تو نہ کوئی ساز و سامان، نہ کوئی چیز. پوچھے بھائی تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ نہ کوئی سامان ہے نہ کچھ ہے. کہ امیر المومنین سب کچھ تو ہے، یہ مصلی ہے، اس پہ نماز پڑھتا ہوں، رات کو اسی پہ سو جاتا ہوں. تو ان کا بھی کھانے کے لیے کوئی برتن کوئی وہ بھی ہے. تو اوپر گھاس کا ایک تاپ بنایا تھا، اس پہ ایک مٹی کا برتن تھا، اس میں پانی بھرا ہوا، اتارا کہ یہ دیکھو برتن ہے، اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈوبے ہوئے تھے، بھیگے ہوئے تھے. کبھی سارا دن کام کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی، تو ایک عورت کئی دن کی روٹیاں پکا کے بھیج دیتی ہے. تازی ہوتی ہے تو کھا لیتا ہوں، سوکھ جاتی ہے تو صبح کام پہ جاتے ہوئے پانی میں ڈبو کے چلا جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں تو نرم ہو جاتی، نکال کے کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھائی ہم سب بدل گئے لیکن تم نہیں بدلے، تم ویسی تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. گائیے خود نہ بدلے اور حالات اللہ پاک اس کے ذریعے بدلوا دے. تو میرے عزیز دوست بزرگ، دعوت وہ عمل ہے جو اپنی ذات کے اندر بھی اللہ کے تعلق کو پیدا کراتا ہے، اور جس کو دعوت دے گا اللہ پاک کا اس کو بھی بنائے گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو داعی بنایا ہے. داعی کوئی صحابی ایسی نہیں ملے گی جن کی زندگی میں چاہے کتنی وقت کی اسلام کی زندگی ملی ہو، گھنٹوں کی یا دنوں کی، کہ انہوں نے دعوت نہ دیا. ایمان کے بعد صحابہ کا سب سے پہلا کام ایمان کی دعوت تھا، اللہ کی بڑائی کے بول تھے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج بھی اس بات کی ضرورت ہے ہر امتی پہ ہم محنت کر کے اس کو داعی بنائیں، اللہ کے اوامر کی طرف بلانے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کی طرف متوجہ کرنے والا. اب اس کے لیے اگر ہمیں ساری دنیا میں پھرنے کی ضرورت پڑے، ساری دنیا میں پھر جائیں. ملک میں پھرنے کی ضرورت پڑے، ملک میں پھر جائیں. شہر میں پھرنے کی ضرورت پڑے، شہر میں پھر جائیں. محلے میں گھر گھر کوچے میں جانے کی ضرورت پڑے، وہاں چلے جائیں. جتنی ضرورت ہو اور جب تک کی ضرورت ہو ہم اس کو تیار ہو جائیں تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. یہ وہ عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دعوت دیتے ہوئے ہم اپناتے چلے جائیں. اسی کے دائی کی شان تو یہی ہے کہ کوئی چیز بھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نہ چھوڑے. اخلاق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں. قربان جائیں صحابہ کو، صحابہ سب چیز کو پوچھتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجیے. یہ عجیب بات ہے کہ درخواست بھی کر رہے ہیں، شرط بھی لگا رہے ہیں، لیکن آپ سے کوئی ناگواری محسوس نہیں کی. اور کہا کہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نصیحت مانگنے والا درخواست کر دینے کہ مجھے مختصر بات کرو تو یہ گستاخی میں شمار نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد وقت ہی تھوڑا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، وہ چاہتے ہیں کچھ بات میرے کان میں پڑ جائے. تو آپ سے کوئی ناگواری محسوس کی، کوئی برا نہیں مانا کہ عجیب سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے، شرط بھی لگاتا ہے. آپ نے واپس جا کے بس ایک چھوٹا ضرور کہا
کہ غصہ مت کرنا، غصہ مت کرو. بس چھوٹی سی نصیحت. اب کہنے کو تو 2 بول ہیں، لیکن یہ بہت بڑے بول ہیں، یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا اثر انداز ہوتے. غصہ مت کرنا. اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں جتنے بھی اس وقت دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں ان کے محرک 2 چیزیں ہیں، ایک شہوت، دوسرا غصہ. شہوت کہتے ہیں خواہش کو، ہر چیز کی خواہش. ایک آدمی کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو اس کی کھانے کی شہوت. ایک آدمی کو کہیں غلط دیکھنے کی جذبہ اٹھ رہا ہے، شہوت ہے. ایک آدمی ڈاکہ ڈال رہا ہے، مال کی شہوت ہے، خواہش ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتے سارے گناہ، اور دوسرے ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے. باہر کی 2 چیزیں. اس غصے سے تکبر پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. مثال کے طور پہ کسی پہ غصہ آیا، اور غصہ ایسے پہ ہے جو ماتحت ہے، اپنے زیر نگر ہے، تو آج غصے میں بعض دفعہ گالی بھی دے دیتا ہے اور مار بھی دیتا ہے، پٹائی بھی کر دیتا ہے. اور یوں فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا سب سے بڑا فسق ہے، اور مسلمان کا قتل کر دینا کفر ہے. گالی دے دینا مسلمان. یہ غصہ اگر کسی ایسے شخص پہ آیا جس پہ اختیار نہیں ہے، وہ بڑا ہے، افسر ہے اور اونچے درجے کا ہے، تو اب کہہ تو سکتا نہیں کچھ. اب اندر ہی اندر اس کے خلاف جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جو زبان سے اظہار ہوتا ہے کہ بس دیکھیے باتیں بناتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اور غیبت کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. یہ غصے کے نتیجے میں ہوتا ہے. غیبت آدمی کیوں کرتا ہے؟ جب اس کے کہنے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اب اس جھنجھلاہٹ کو نکالنے کے لیے اس کی برائیاں کرتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا غصہ ہوتا ہے وہ غیبت سے بھی آگ بجھتی نہیں ہے غصے کی، اور پھر زیادہ کیسے سامنے اس کا منہ نوچے ہو، بے بسی کی کہہ. اور پھر وہ اگلا جی چیز اٹھتی ہے، وہ اس کے خلاف نقصان کا جذبہ اٹھتا ہے. اور اگر اس کو اگر نقصان ہو جائے تو خوش ہوتا ہے. یہ ہے بغض، جو خود ایک بڑا گناہ ہے، بغض. اور اگر باوجود اس کی خواہش کے اور اس کی چاہت کے اور طلب کے اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا، الٹا فائدہ ہو گیا، اس کی ترقی ہو گئی، کاروبار بڑھ گیا، پاس ہو گیا، آگے ترقی کر گیا، تو اب اندر ہی اندر اس کے اس چیز کے چھننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کو کیوں مل گئی، اس سے چھن جائے، اس سے ضائع ہو جائے. یہ حسد ہے. اور حسد کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد سے بچو، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو یا گھاس کو. حسد سے بچو. حسد کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کے، چاہے وہ حسن ہو، علم ہو، خوبصورتی ہو، وجاہت ہو، عزت ہو، یہ جذبہ اٹھنا کہ اس کو کیوں مل گئی مجھے نہیں ملی، یہ حسد ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے بچو کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو یا گھاس کو. آگ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے شعلے دار، بھڑکتی ہوئی آگ، اس میں جو چیز ڈال کے بھسم کر دیتی ہے، ذرا سے جلا کے خاک کر دیتی ہے. ایک آگ سلگتی ہوئی ہوتی ہے، آہستہ 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 سلگتی ہے اور آخر میں جلا کے راکھ کر دیتی ہے. حسد کے بارے میں فرمائے یہ حسد سلگتی ہوئی آگ ہے، سلگتی ہوئی آگ جس کے اندر پیدا ہو جائے حسد کی آگ میں جل کے ختم ہو جاتی ہے. سلگتی ہوئی آگ ہے حسد. تو صحابہ پوچھتے تھے اور بچتے تھے. آپ سے صرف کہنے کو اتنے سے مختصر نصیحت کی نا کہ غصہ مت کرنا، لیکن ہے چھوٹی سی لیکن بہت جامع ہے. اگر غصے پہ کنٹرول کر لیا تو سمجھو آدھے گناہوں سے بچ گئے، آدھے گناہوں سے بچ گئے. یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں غصے سے وجود میں آتی ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ دعوت ہے جو ان سب برائیوں کا علاج ہے. صحابہ کو پاک کیا ان دعوت نے ان سب چیزوں سے. ایمان لانے سے پہلے، دعوت کے کام سے پہلے تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ اتنی سی بات پہ کہ تمہارے جانوروں اور میرے جانور پانی کیوں پی لیا، پتہ نہیں کتنے قتل ہو جاتے تھے. اور جب دعوت دینے والے بنے اور دعوت کو اپنایا تو خود پیاسے جان دے دی اور اپنے پیاسے بھائی سے پیچھے پہلے پانی پینا گوارا رکھ دیا. دعوت آدمی کو بنائے گی، اخلاق بنے گی دعوت سے، عادات اچھی ہوگی دعوت سے، ہمدردی پیدا ہوگی دعوت سے، حسن سلوک کا جذبہ پیدا ہوگا دعوت سے، حقوق العباد کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوگا دعوت سے، حقوق اللہ کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوگا دعوت سے. دعوت سب چیزوں کا علاج ہے. اسی کے جس عمل سے صحابہ کو اللہ پاک نے بنایا، آج بھی اسی عمل سے ہر
بنے گا اور ہر انسان بنے گا، وہ ہے دعوت۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہماری سب سے بڑی حاجت اور ہماری سب سے بڑی ضرورت دعوت ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کو اپنا اصلی کام سمجھیں اور اس کو لے کے دنیا کے چپے چپے میں پھریں، تاکہ جس عمل سے اللہ ہماری زندگی بنائے، اللہ پاک اس عمل سے سارے عالم کے انسانوں کی زندگی بنائے۔ اس لیے کہ ہمارے ذمے سارے عالم کے انسانوں کو دین پہ لانے کا کام ہے، سارے عالم کے انسانوں کو۔ ہماری ذمہ داری صرف گھر والوں کی نہیں، محدود نہیں ہماری ذمہ داری، یا صرف خاندان والوں تک نہیں، یا شہر والوں تک نہیں، یا ملک والوں تک نہیں، ہماری زندگی سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہم جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ساری دنیا میں پھرنا ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جو اس محنت کو لے کے پھرے سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے، لمبے اوقات کے لیے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے دنیا کی فضاؤں کو بدلا، ملکوں کی رخوں کو بدلا۔ اللہ نے یوں واضح تبدیل، جو شروع میں کر گئے آج قبروں میں بیٹھے ہوئے کمائی لوٹ رہے۔ ان کے ذریعے جتنا قرآن زندہ ہوا اس کا ثواب، جتنی نماز زندہ ہوئی اس کا ثواب، جتنی سنتیں زندہ گئی اس کا ثواب، جتنے اللہ کے احکامات زندے اس کا ثواب، مساجد بنی اس کا ثواب، مساجد آباد ہوئی ان کے ثواب، یہ سارا ثواب آج ان کے حساب میں ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں بھی لالچ ہو کہ ہم بھی جلد سے جلد کسی ملک میں جا کے ہم بھی اپنا حساب کھول لیں، ہم بھی حساب کھول لیں۔ برطانیہ میں ہمارے بھائی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، جب شروع میں گئے تو ایتھرو ایئرپورٹ پہ نماز کا پڑھنا مشکل تھا، غیر تو غیر اپنے ہی پڑھنے دیتے تھے، لیکن جماعتوں کی مستقل محنت، بار بار کا جانا، کبھی اس کونے میں ہٹایا جا رہا ہے، اس کونے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے ہٹایا جا رہا ہے، اس میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ حضرت نے فضل فرمایا کہ آج اسی ایتھرو ایئرپورٹ کے اوپر 2 مسجدیں بن گئی ہیں، کفار نے بنائی کہ مسلمان بیچارے پریشان ہوتے نماز کے لیے جگہ بنا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سب ابھی ہوا ہے۔ جہاز والوں کو رحم آنے لگا کہ بھئی یہ بیچارے کبھی کہتے ہیں ٹرالی ہٹا لو اپنی نماز پڑھ لیں، کبھی کہتے میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں نماز پڑھ لیں، اس لیے الحمد للہ سعودی ایئر لائن والوں نے ہر جہاز میں مسجد بنا دی، یہ مسجد ہر جہاز میں ان کو نماز پڑھنے کی تکلیف۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جتنا ہم دعوت کو لے کے پھریں گے ساری ایئر لائن والے مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ جہازوں کے۔ پہلے تو لوگ یہ سوچتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے اچھا آپ جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے، کیسے پڑھتے؟ یہ جماعتوں کی قربانی کہ 2 کر کے جماعت جہاز میں کر رہے ہیں، جہازوں میں آزان دے رہے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا اور بھی راستہ کھلا۔ اور اس برطانیہ کے اندر جہاں سارے یعنی برطانیہ کے اندر ایک حافظ نہیں ملتا تھا تراویح پڑھانے کے لیے، یا 2-4 کہیں مل جاتے تھے مشکل سے چند سالوں کے بعد، آج اس رمضان المبارک میں وہاں پتہ چلا کہ کسی مسجد میں ایک صف میں 40 حفاظ ہیں، کسی میں 30 ہے، کسی میں 15 ہے، ایک چھوٹی سی مسجد۔ میں نے سوچا اللہ سے پڑھتا کون ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری پہلی صف میں 15 حافظ ہوتے تھے۔ اور عجیب بات، ایسے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ جماعتوں کی ساری نقل و حرکت اور پیدل جماعتوں کی قربانی ہے، جو یہ ہمارے سارے یورپ میں پیدل جماعتیں چلی ہیں، انہوں نے تبدیلی پیدا کی ہے۔ اب وہ جو پہلے 10-12 سال پہلے وہ ریسٹورینٹ بہت سے مسلمان سارے کام کرتے ہیں، اور وہ ان کو چھٹی رات 1-1:30 بجے ہوتی ہے۔ جب ان سے ملے جائیں جماعتیں کہ ہم تو 1 بجے فارغ ہوتے ہیں، اور جماعت سے مت نہ کریں کہ ہم رات 1 بجے جا کے، چند ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے کراچی کے تھے، انہوں نے جا کے محنت کی، قربانی کری، رات کو 1 بجے ان کے پاس گشتوں پہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ابھی میزیں دھو رہے ہیں، فرش دھو رہے ہیں، 2-2:30 بجے تک ان کے ساتھ لگے رہے، پھر ان کو اپنے پاس لے کے آئے اور پھر تعلیم کا حلقہ لگایا، ایمان کی بات کری اور فجر کی نماز پڑھتے ان کو سلا دیا تاکہ شام کی ڈیوٹی کر سکے۔ یوں جو مسلسل محنت کی، وہ بیچارے نہ نماز کے نہ روزے کے، بیچارے کی کسی چیز کے نہیں جانتے نہیں تھے۔ اس مرتبہ الحمدللہ 20 سینکڑوں نہیں تو 20 مسجد کا تو علم ہو گیا، جہاں جو ریسٹورانٹ کے قریب کی مساجد تھی وہاں 2 تراویحیں ہوتی تھیں، ایک تراویح تو عشاء کے وقت میں اور ایک تراویح رات 1:30 بجے ہوتی تھی، وہ ریسٹورانٹ میں کام کرنے والوں کے لیے۔ اس کے حفاظ الگ تھے اور اس کے عشاء والے کے الگ تھے۔ ان کا قرآن ختم ہو رہے ہیں ان تراویح وقت، ہم بھی نہیں سوچ سکتے کہ ایسا ہوگا۔ 2 تراویحاں، جیسے کہ وہ فارغ نہیں ہو سکتے، وہاں گوروں کی ترتیب ہی ایسی ہے، 1-1:30 بجے فارغ ہو کے نہا دھو کے آتے ہیں، اس وقت عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر تراویحاں پڑھتے ہیں، اس دوران آگے سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ سب دعوت کی برکت ہے۔ اب جنہوں نے ابتدا میں وہاں جان ماری، اب جتنا دین وہاں زندہ ہو رہا ہے، جتنے علماء پیدا ہو رہے ہیں، اب ہر مسجد میں دیکھو یہ 4-6 مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، 5-7 مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، 8-10 مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے پڑھ کے آ رہا ہے، 13-14 دارالعلوم سے برطانیہ میں ہی ہے،
لیکن دوستوں اب بھی بہت سارے ملکوں میں ضرورت ہے کہ ابتدائی دور ہے، ابھی سے ہم جا کے سات مہینے کے لیے جا کے وہاں یہ رخ قائم کرتے. اب قیامت تک جتنا دین وہاں زندہ ہوگا اور لوگ دین پہ چلیں گے ان سب کے حساب میں ہوگا جو وہاں محنت کر کے آئیں گے. تو میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمت کر کے ہندی درخواست کروں گا، جیسے اطمینان سے اب بیٹھے رہے ہیں اللہ کے لیے چند منٹ اور بیٹھے رہیے. اصلی کام اب شروع ہو رہا ہے، اصلی کام اب شروع ہے جس کے لیے آپ حضرات دیر کے لیے بیٹھے تھے. اب ہمت کر کے فرمائے، کوئی ساتھی نہ اٹھے، اللہ کے لیے درخواست ہے آپ سے، بیٹھے رہے. اب چند منٹ کی بات ہے. اب ہمت کر کے فرمائے دنیا کے سارے ملکوں میں اپنے نیکیوں کا کھاتا کھولنے کے لیے کون تیار ہے سال اور 7 مہینے کے لیے؟ جی ہمت کر کے فرمائے. تشکیل والے ساتھی چاروں طرف کھڑے رہے، ان کو دکھا دیں اور سب ساتھی تشریف رکھے. اس وقت سب اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور مانگے اے اللہ پاک تو مجھے بھی قبول کر لے، میرا بھی کسی ملک میں حساب کھل جائے. اور جو کوئی کسی وجہ سے خوشامد کر کے پیر پکڑ کے بیٹھا لے، یہ قبولیت کا وقت ہے، کام کا وقت یہی ہے. جی ہمت کر کے فرمائے بھائی، ہمت کر کے فرمائے. 7 اور 7 مہینے کی ساری دنیا میں مارچ سے انشاءاللہ قرآن سے جوڑ سے جماعتیں نکلیں گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے. اس وقت اگر بے شک ہمارے 3 چلے نہ لگے ہوں، نوعیت نہیں ہو، لیکن اس وقت جو دعاؤں میں لگ جائے گا اللہ حضرت انشاءاللہ ایک دن اس کو ضرور لے کے جائے. یہ اپنے جانے کا راستہ کھلوانے کا وقت ہے. اس وقت متوجہ ہو کے اللہ کی طرف لگے رہنا، سب اللہ کی طرف متوجہ رہے. ابھی آپس میں بات بھی نہ کریں، ابھی آپس میں تیار بھی نہ کریں، دلی دل میں اللہ پاک سے مانگیں. جب دعوت کے وقت دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اس وقت اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. جی ہمت کریں، فرمائیں. جی دکھاتے رہے ماشاء اللہ. فرمائیں بھائی اللہ جزائے خیر. پیچھے سب طرف تشکیل والے کھڑے، اللہ جزائے خیر دے. گوامی نام لکھا رہے ہیں، صرف نام لکھانے والے ان کے بہت مؤدبانہ آپ سے درخواست ہے. انشاءاللہ جلدی سے تشکیل ختم کریں گے، زیادہ وقت نہیں لگے. آپ نام فٹافٹ جلدی سے لکھا دیجیے فوراً انشاءاللہ. جی جس کام کے لیے آئے ہیں کام تو یہی ہے، سارا بیان بھی اسی لیے. جی ان کا بھی لکھ لیجیے. جی اور فرمائیں ماشاء اللہ. لکھاتے رہے قریب قریب صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ان سب لکھانے والوں کو اللہ پاک قبول فرما لے، نکلنا آسان اور سہل فرمائے. نکلنے میں جتنی مشکلات ہیں اللہ پاک ان کو آپ کے سہولت کے ساتھ حل فرمائے. جی ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر دے. یہ اس وقت آپ کا متوجہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں جو یہ اتنا بڑا مجمع نام لکھانے کے لیے چاروں طرف کھڑا ہوا ہے. اس سب کا ثواب آپ کو ملا ہے. جی بھائی جوڑ کے لیے افغانستان کی جماعت ماشاء اللہ قبول فرمائے. مسجد بھی بتا دیجیے بھائی کون سے مسجد. جی اس وقت یہ متوجہ ہو رہا ہے ساری جماعتوں کے مسجد. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کو بھی پیار آ رہا ہوگا کہ میرے دین کے تقاضے کا وقت جمے بیٹھے ہیں، تھک گئے ہیں، جانگیں دکھ گئی ہیں، پیر سو گیا ہے، تقاضے ہیں دبا کے بیٹھے تاکہ دین کے تقاضے پورے ہو جائیں. جی اور ہمت بس تھکا دیں ان تشکیل والوں کو. اور جہاں زیادہ بچوا ہو گئے ایک ساتھی اور کھڑا ہو جائے ان کے نام لکھنے کے لیے تاکہ جلدی جلدی نام لکھ لیے جائے. کوئی بھی ساتھی جہاں مجمع زیادہ نظر آئے کھڑے ہونے والے کے پاس کھڑے ہو کے نام لکھ لیں. اللہ جزائے خیر. غریب آ جائے. ان نام لکھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، جو نیکی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ذریعہ بننے والے کو بھی ثواب. یہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے. شیطان اس وقت میں کہے گا کہ جلدی سے سنجا کھانا کھا لیے، سنجا کر لو، وضو جلدی سے کر لو. نہیں میرا عزیز دوستو بزرگو، اس وقت جو تقاضوں کے دوانے پہ اجر و ثواب ہے. ہمارا جم کے بیٹھے رہنا جماعتوں کے بننے کا ذریعہ بنے گا. ماشاء اللہ لکھے بھائی سب درخواست سے جائیے. مجمع زیادہ ہو رہا ہے، ایک ساتھی تشکیل والا اور کھڑا ہو جائے. باہر سے تشکیل والوں کا تک پہنچنا مشکل ہے، قریب بیٹھے ساتھی پڑھتے رہے کے نام لکھ لیں. اللہ جزائے خیر دے. اور زیادہ کھڑے ہو. آج تھکا دیں تشکیل والوں کو 7 کے لیے اور 7 مہینے کے لیے. اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے، اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے، جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. ملکوں میں جانے کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں. جو جب اللہ پاک چاہ لیں گے تو اللہ پاک انتظام کریں گے اور بھیجیں گے. اور اللہ پاک اس وقت چاہتے ہیں جب بندہ چاہے. ماشاءاللہ یہ کھڑے ہو کے نام لکھانا اللہ کو اپنی چاہت کا دکھانا ہے کہ اللہ ہم چاہتے ہیں ملکوں میں جانا، تو ہمارے مسائل جانتا ہے، اے اللہ تو ہمارے مسائل کو حل کر کے ہمیں قبول کر دے. یہ کھڑے ہو کے نام لکھانا اس کا اظہار ہے، اپنی چاہت کا اظہار ہے. اپنی چاہت کو بڑھ چڑھ کے دکھائیں. دیکھیے بھائی یہ 2 نوجوان لکھا رہے ہیں، ایک سال کی جماعت شاہی مسجد سے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. کھڑے ہو جلدی سے نام لکھنے کے لیے. جھمکٹا ہو رہا ہے ایک کے پاس تاکہ جلدی سے فارغ ہو جائے. جن کے کاغذوں پہ لکھا جائے گا، جن کے قلم سے لکھا جائے گا، ان سب کو نکلنے والے کا ثواب. یہ کام تو بڑا اونچا کام ہے. نکلنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو اللہ ہدایت دینے سے
تو نکلنے والوں میں جو نکلنے میں معاونت کرے گا، ان کی چھٹی دلانے میں، ان کا انتظام کروانے میں، ان کے لیے کسی سے کہلوا دینے میں، ان کا حوصلہ بڑھانے میں، ان کی ہمت بڑھانے میں، یہ سب ثواب نکلنے والوں کا ان کو بھی ملے گا جو نکلنے والوں کے معاون مددگار بنے گا۔ جی بھائی لکھائیں بھی ماشاء اللہ، اور ہمت کرے بھائی، مسجد وار جماعتیں لکھوائیں۔ آپ کا اس وقت جمنا ابھی 2-3 اور اہم باتیں کرنی ہے، ورنہ پھر دوبارہ ہمیں جمع کرنا پڑے گا۔ اس لیے معدبہ درخواست ہے، معدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، جیسے جمع بیٹھے رہے ویسے ہی بیٹھے رہے، نام لکھوا کے پھر بیٹھ جائیں۔ جب تک آپ سب نماز کی تیاری نہیں کر لیں گے نماز نہیں کھڑی ہوگی، اسی تھوڑی سی دیر میں یہ کام سارا ہو جائے گا۔ جی ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، یہ کام سارا اللہ جزائے خیر دے چاروں طرف۔ ابھی اور ساتھ کھڑے ہونے کی محسوس ہو رہی ہے نام لکھنے کے لیے، ہر نام لکھنے والے کے پاس 10-15 کا مجمع نظر آ رہا ہے۔